देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र ख़बर की सच्ची बात। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते मग़रिबी तहज़ीब की जाहिलियत पर मबनी मखलूत निज़ाम तालीम की तबाहकारियों पर मुश्तमिल कुछ बातें आपके गोश गुज़ार किया था। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कुछ हक़ाइक़ और काबिल अमल बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, मखलूत निज़ाम तालीम यानी को एजुकेशन से ये बात भी अब साबित हो चुकी है कि इससे तालीमी मेयार में बड़ी गिरावट पैदा हो रही है। इसलिए कि दुनिया का कोई भी निज़ाम या काम कामिल तवज्जो और मुकम्मल यकसूई के बग़ैर बहुस्न खूबी अंजाम नहीं पा सकता। यही मामला तालीम का भी है कि उसके हुसूल के लिए भी कामिल तवज्जो और मुकम्मल यकसूई बेहद ज़रूरी है। जबकि मखलूत निज़ाम तालीम के इदारों में ज़ेर तालीम तलबा में सबसे बड़ी कमी इसी ज़हनी यकसूई की होती है। वो सिन्फ़ मुखालिफ की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने को खूब से खूब तर बनाने की फ़िक्र में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़हनी यकसूई बिल्कुल हासिल नहीं हो पाती और इसका नतीजा तालीमी मेयार की पसमानदगी और गिरावट की शक्ल में ज़ाहिर होता है। चंद साल कबल फ्रांस की एक सरकारी रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जिसके कुछ अहम नुकात यूँ थे कि 15 साल की रिसर्च सर्वे रिपोर्ट्स की रोशनी में ये बात सामने आई है कि मखलूत तालीमी इदारे लड़कियों के लिए दरअसल शिकार गाहें हैं। उन तालीमी इदारों के माहौल और मर्द व ख़वातीन के लिए आज़ादाना इख्तिलात की ज़्यादा मौक़े मिलने से जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफ़ा हुआ है। मखलूत तालीमी इदारों के माहौल ने तालीमी गिराव को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तलबा की तालीम ज़्यादा मुतासिर हुई है और उनके फ़ेल होने की शरह में कई गुना इजाफ़ा हुआ है। फ्रांस की वज़ारत तालीम के मुताबिक साल 2000 में 11 लाख शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 4000 जिनसी तशद्दुद की शिकायत थी। जबकि इसके अलावा फ़क़रेबाज़ी, छेड़छाड़, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हरासा करने की शिकायत हज़ारों में है। और उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इस्लाम ने मसला समझने और सुलझाने में ज़्यादा महारत का सबूत दिया है। नाज़रीन, मग़रिब और यूरोप जहाँ सबसे पहले इस निज़ाम तालीम को नाफिज किया गया, वहाँ की नौजवान नस्ल का तो अब हाल ये है कि वहाँ की स्कूलों और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम 80 से 90% तालिबात तालीमी साल के इख्तिताम तक मुतअद्दिद मरतबा अपने हमदर्स लड़कों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर चुकी होती है। और ये भी गौर करने की बात है कि 1970 के बाद से अमेरिका में जैसे जैसे मखलूत तालीम में इजाफा हुआ है, नौजवान लड़कों की ख़ुदकुशी करने की शरह में भी 3 गुना इजाफा हुआ है। बल्कि आज के दौर में ऐसी बहुत सी मिसालें मिल जाएगी जिसमें उस्ताद और शागिर्द तक का मुक़द्दस रिश्ता दागदार हुआ है और उस्ताद और शागिर्दी के बीच ज़िना के वाक़यात तक सामने आ चुके हैं। मर्दों ख़वातीन के लिए अलहदा स्कूलों की इफ़ादियत की इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है कि अब ख़ुद मग़रिब में मर्दों और औरतों के अलहदा स्कूल फ़रोग़ पा रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक में इस निज़ाम को अपनाया जा रहा है और उस निज़ाम को अपना कर उसकी इफ़ादियत को महसूस कर रहे हैं। इंग्लैंड में एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मखलूत तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले में अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, खुसूसन बच्चियों का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सच्ची बात में। नाज़रीन, मखलूत तालीमी निज़ाम का ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इससे ख़ानदानी निज़ाम भी तबाही और बर्बादी का शिकार हो चुका है।
اس لیے کہ کسی بھی خاندان کی تشکیل میں عورت کا کلیدی رول ہوتا ہے۔ عورت اگر اپنے گھریلو ذمہ داریاں نبھاتی ہے تو خاندان کو غیر معمولی استحکام حاصل ہوتا ہے۔ عورت بیوی، ماں اور بیٹی کی حیثیت سے گھر کی زینت ہے، لیکن مخلوط نظام تعلیم نے اس کو اس کے دائرے کار سے نکال کر مردوں کے شانہ بشانہ معاشی دوڑ میں شامل کر دیا، جس سے بتدریج عورت بچوں کی تربیت اور گھریلو امور کی انجام دہی کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ اس رجحان نے خاندانی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ملکوں میں بغیر شادی کے جوڑوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ مانی حمل دواؤں کا کثرت سے استعمال، اسقاط حمل، نیز حرام اولاد کی ولادت پر انہیں کوڑے دان کی نظر کرنا، یہ وہ ایسے مسائل ہیں جس سے آج مغرب خود پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اب نوجوانوں کی تعداد میں دن بدن کمی واقع ہوتی جا رہی ہے اور اس سے وہ بےحد پریشان ہیں۔ اسی کے ساتھ اس نظام کا سب سے خطرناک اثر طلباء و طالبات کی صحت پر پڑتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کو 6 تا 8 گھنٹے اکٹھے بٹھانا دراصل انہیں جنسی کشمکش میں مبتلا کرنا ہے، جس کے صحت و نفسیات پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اجنبی خاتون و مرد کا اختلاط ذہنی دباؤ کے ہارمونز میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اسی غلط تعلقات سے دنیا نے ایڈز جیسی مہلک بیماری کو جنم دیا۔ یہ ایک متعدی بیماری ہے اور ایک نئے قسم کی اچھوت پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ جو مرد یا عورت ایک بار ایڈز میں مبتلا ہو جائیں تو لوگ ان سے دور بھاگنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں انہیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ بعض مغربی ملکوں میں باربر شاپ پر اس قسم کے نشانات نظر آنے لگے ہیں کہ جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ شیو کے لیے یہاں نہ آئے، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ مریض کے چہرے کا پسینہ یا شیو کرتے ہوئے معمولی سا خون نکل آنا بھی بیماری کے پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے احتیاطی طور پر ایسے مریضوں سے بچنا ضروری ہے۔ تنگ آ جائے گی دنیا خود اپنے چلنے سے، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلنے سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ ناظرین، اس مخلوط تعلیم کا ایک اور منفی پہلو یہ ہے کہ آج ہمارے ملک عزیز میں گزشتہ ایک مختصر عرصے کے دوران ملک کے مختلف گوشوں سے سینکڑوں مسلم بچیوں کے دین و مذہب کو خیر آباد کہہ کر گھروں سے بھاگ جانے کی روح فرسا خبریں مسلسل غیرت و حمیت کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ بات بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ مغرب نے مسلمانوں کو زیر کرنے یا انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے بجائے تعلیم کے نام پر ان کی عقلوں اور مزاجوں کو مسخر کرنے کا کام کیا ہے، جس کے ذریعے وہ ایسی نسل تیار کرنا چاہتا تھا جو رنگ و نسل کے اعتبار سے اگرچہ مسلمان ہو مگر افکار و نظریات کے اعتبار سے پوری طرح مغربی فکر سے نہ صرف متفق ہو بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے داعی ہو۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ مغربی نظام تعلیم در حقیقت مشرق اور اسلامی ممالک میں گہرے قسم کی لیکن خاموش قسم کی نسل کشی کے مرادف تھا۔ عقلاء مغرب نے ایک پوری نسل کو جسمانی طور پر ہلاک کرنے کے پرانے اور بدنام طریقے کو چھوڑ کر ان کو اپنے سانچے میں ڈھال لینے کا فیصلہ کیا اور اس کام کے لیے جا بجا مراکز قائم کیے جن کو تعلیم گاہوں اور کالجوں کے نام سے موسوم کیا۔ ناظرین، اکبر الہ آبادی مرحوم نے فرعون کے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ظالمانہ کارروائی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، ایک جو شعر بہت مشہور ہے، یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ گویا فرعون ایک دقیانوس شخص تھا۔ اگر اس کو حامان کے بجائے میکالے جیسے عقلمند اور دوراندیش مشیر ملتے تو وہ ضرور اس سے کہتے کہ اپنی سلطنت کی بقا کے لیے ان چند 100 بچوں کا گلا گھونٹ کر زمانے بھر کی رسوائی و بدنامی کیوں اپنے سر لیتے ہو؟ اس سے تو کئی گنا بہتر ہے کہ آپ ان کے درمیان ایک ایسا نظام تعلیم رائج کر دیجئے جس کے ذریعے وہ فکری موت مر جائے۔
اور آپ کی حکومت و سلطنت کے لیے خطرہ نہیں بلکہ ممید و معاون ثابت ہوں۔ ناظرین، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ انگریز جب اس ملک پر قابض ہوئے تو ان کا یہی خیال تھا کہ ہندوستانی قوم اپنی تعلیم حاصل کر کے ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے گی، چنانچہ ان انگریزوں اور استعماری قوتوں نے اس ملک میں ایک ایسا زہر آلود نظام تعلیم نافذ کیا جس کے ذریعے انہوں نے ہماری نسلوں کی فکری و روحانی موت کا ایسا منظم منصوبہ تیار کیا جس کی تمام تر بنیادیں شریعت سے بغاوت اور خود غرضی پر مبنی تھیں۔ تو آئیے چلتے چلتے سچی بات کا پیغام بھی سنتے چلیے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک انقلابی اور دعوتی پیغام لے کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ کھانے کمانے اور جسمانی راحت کے سارے نقشوں کے ساتھ روحانی و قلبی غذا یعنی اسلامی احکامات و اخلاقیات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، جو ہر زمانے میں ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کنارے پہنچانے اور کسی جانبل سوسائٹی کو بچانے کی عملی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماضی میں ہماری شاندار مسلم سوسائٹی نے دنیا کو بڑے بڑے فتنوں اور مصیبتوں سے نجات دلائی ہے، اور آج بھی اسلام کی مکمل تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے۔ موجودہ دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان تعلیمی اداروں میں خود کفیل ہوتے ہوئے اپنے اداروں کو مکمل شریعت کی روشنی میں چلانے والے ہوں۔ ہم کسی صورت میں شریعت سے کمپرمائز کرنے والے نہ ہوں۔ ہمارا مکمل نظام 100% شریعت کے ماتحت بھی ہو، اور اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم اس کو مکمل علماء کی نگرانی میں انجام دیں تاکہ شریعت کے نام پر دین کا جنازہ نہ نکالا جائے۔ الحمدللہ اب آہستہ آہستہ اس سلسلے میں بیداری بھی آ رہی ہے۔ خدا کرے کہ ہم بھی نئی نسل کی ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنے والے ہوں۔ تو ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔